اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور ان کی سعادتوں کے حصول کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے 400 آداب ہم بیان کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک چیز ہم نے کل بیان کی، فرمایا کہ اگر کسی یعنی امانت کی اہمیت کو بیان کیا، امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں فرمایا کہ اگر کسی نبی کے قاتل کے بیٹے نے بھی آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہو تو اس میں خیانت کا آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ ایک اور روایت جو ابھی میری ذہن میں آئی ہے، آپ نے فرمایا ہے یہ لوگوں کے کثرت صوم و صلات سے تمہیں متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ریگولر مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، یعنی نمازیوں کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا، نہ مسجد میں آنے والوں کی۔ جو اماموں نے فرمایا ہے وہ اس کا آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، وہ حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کثرت صوم اور کثرت صلات سے تمہیں متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اصل اگر کسی کی دیانت جاننا چاہتے ہو تو صدق حدیث اور امانت کو دیکھو کہ سچ کتنا بولتا ہے اور یہ امین کتنا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معیار ہے، یہ معیار۔ یہ فَإِنَّهُ لَهِجٌ، بلکہ یہ بھی الفاظ ہیں، عادت پڑ جاتی ہے۔ نماز جو پڑھتا ہے وہ عادت پڑ جاتی ہے، روٹین میں شامل ہو جاتی ہے، وہ جسے ناغا کرے تو جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اصل چیز صدق الحدیث ہے وہ اداء الامانہ۔ یہ دیکھو کہ کتنا سچ بولتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جاتی ہے تو وہ کس حد تک دیانتداری سے وہ کام دیتا ہے۔ ایک تو میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں، موبائل دیتا ہوں، یہ آپ اپنے پاس امانت رکھیں، میں آپ سے واپس لے لوں گا، میری اجازت کے بغیر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، امانت میں آپ سے کہتا ہوں، یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو امانت ہے، آگے آپ نے کسی کو نہیں بتانا، یہ بھی امانت ہے۔ اگر میرے بتانے کے باوجود کہ آگے آپ نے کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ امانت کے خلاف ہے اور یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، آج جس آپ کے فرمان کو پیش کرنا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک انتہائی جو ہے نا تمہید ضروری ہے کہ جو اوامر الہی ہے نا، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض اوامر یعنی احکامات مولوی کہلاتے ہیں۔ مولوی یعنی آرڈر ہے، اس کو کرنا ہے، نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے، ان کو اوامر مولوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولوی۔ اوامر مولوی۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ اوامر مولوی ہیں۔ بعض اوامر کہلاتے اوامر ارشادی۔ اوامر ارشادی یعنی آپ کو ایک کام کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ جس میں آپ کا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو آپ گناہگار نہیں ہیں، ان کو اوامر ارشادی کہتے ہیں۔ ارشادی اسی طرح یعنی بعض کاموں سے روکا جاتا ہے، نہ ہی یہ مولوی نہ یہ ارشادی۔ یعنی اگر نہیں کسی کام سے روکنا، منع کرنا مولوی ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام مت کرو، کرو گے تو گناہگار ہوگے۔ ارشادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام نہیں کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، لیکن اگر کرو گے تو پھر جو ہے نا وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی عام مثال یہ دی جاتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فارغ ہونے کے بعد کھٹی چیزیں نہیں کھانی، میٹھی چیزیں نہیں کھانی، ٹھنڈا پانی نہیں پینا. اچھا اگر پی لیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، اچار کھائیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے. ان کو کہتے ہیں اوامر نواہی ارشادی. ارشادی قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی یہ دو قسم کے جو ہے نا وہ اوامر اور نواہی ہے. بات مولوی ہے، ان کو ہر حالت میں کرنا ہے. بات ارشادی ہے، کرو تو بہتر ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح نواہی ممنوعات جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ بھی بات آرڈر ہے، اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے جو ہے نا لیکن بات ارشادی ہے، اگر کریں گے تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بہت مقامات پر جو ہے نا وہ کام دے گی. اچھا یہاں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لیس للعبد ان یخرج فی سفر اذا حضر شہر رمضان لقول اللہ تعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں رمضان المبارک میں سفر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی غیر ضروری تو ناجائز، غیر ضروری طور پر جو ہے نا وہ سفر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کنڈیشن سمجھنے والی بات ہے. کنڈیشن ہے. بھئی ایک آدمی جو ہے نا وہ یعنی گرمی زیادہ ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، وہ نکل جاتا ہے مری کی طرف یا جو ہے نا برہان انٹرچینج تک جا کے جو ہے نا وہ کھا پی کے پھر وہ واپس آ جاتا ہے. اس نے حرام کام کیا ہے. نہیں لیکن سفر کے دوران، رمضان کے دوران کہہ رہے ہیں رمضان المبارک کی بات کر رہا ہوں بھئی. رمضان المبارک میں رمضان کی 2 تاریخ کو، 3 تاریخ کو، 4 تاریخ کو گرمی سے بچنے کے لیے بندہ جو ہے وہ سفر پہ نکل جاتا ہے، اور کوئی 44 کلومیٹر کا سفر کر کے ادھر کھا پی کے جو ہے نا کھائے پینے کے لیے تو کچھ نہیں ملے گا، اپنے ساتھ کوئی چیز لے جاتا ہے کھجور یا جوس وغیرہ اور کھا کے واپس آ جاتا ہے. اچھا بعد میں جنوری یا دسمبر میں قضا بجا لائیں گے، اس نے کوئی حرام کام کیا ہے. اصلاً سیدھی بات ہے، روزے سے فرار کے لیے سفر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز. یہی نہیں لکھا ہوا یہ ناجائز. جو حرام ہے گھر بیٹھ کے کھانا ہے، گھر بیٹھ کے روزہ نہ رکھنا وہ حرام ہے. بغیر کسی مجبوری کے گھر بیٹھ کے اگر آپ نے وہ کھایا ہے تو آپ کو بعد میں روزہ بھی رکھنا ہوگا، اور فی روزہ 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہوگا. یہ بات سمجھنے کی وہ دیکھیں نا، تقریباً آپ سب نے اتفاق کر لیا کہ بھائی روزے سے فرار کے لیے کھاتا نہیں ہے، گھر بیٹھ کے سفر کر رہا ہے، سفر پہ نکل جاتا ہے. یہ یعنی اس کام سے روکا گیا ہے. رمضان کا مہینہ جب آئے تو سفر مت کرو، یہ آرڈر نہیں ہے، یہ نہی مولوی نہیں ہے. یہ نہی مولوی نہیں ہے. اچھا ہے کہ رمضان مبارک میں وہ روزہ رکھو اور فرار کے طور پر جو ہے نا وہ مری نہ نکل جاؤ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو تمہید اس لیے میں نے بتائی کہ تاکہ اس کی سمجھ میں جو ہے نا سمجھنے میں آسانی ہو جائے. فرمایا اور یہ عجیب الفاظ ہیں. آپ ادھر جائیں نا حج یا عمرہ کے لیے، آپ کا صفا کے اوپر نہ یہ گول دائرے میں یہ لکھا ہوا ہے، آیہ کریمہ لکھی ہوئی ہے. حرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کام کرو. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جائز ہے، یہ کام کرو تو خدا محاسبہ نہیں کرے گا، مواخذہ نہیں کرے گا. ادھر لکھا ہوا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی یہ شعائر اللہ میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. ترجمہ سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا واجب ہے یا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟
واجب ہے نا. حج کریں یا عمرہ مفردہ کریں، ٹھیک ہے، مین ارکان واجبات میں سے ہے. صحیح نہیں کریں گے تو آپ کے جو ہے نا وہ حج باطل ہو جائے گا، عمرہ مفردہ باطل ہو جائے گا. لیکن یہاں لفظ کیا کس کا استعمال ہوا ہے؟ لا جناح علیہ، فمن حج البیت او اعتمر، جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ مفردہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، صفا اور مروہ کے درمیان میں طواف کرے، سعی کرے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر نہیں کروں گا تو میرا عمرہ مفردہ صحیح ہوگا یا حج صحیح ہوگا. یہ اس طرح کی تعبیریں ہیں. وہاں ہم نے لکیر کا فقیر بن کے ڈکشنری والا ترجمہ نہیں کرنا. لفظ وہی استعمال ہوا ہے کہ جس میں ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے بھائی، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، مواخذہ نہیں ہوگا اگر تم صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرو گے. لیکن یہ نہیں کہ حرج نہیں ہے، نہ کرنے میں حرج ہے، نہ کرنے میں حرج ہے. عمرہ مفردہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صحیح کریں، اور حج کے لیے بھی کیا ہے، وہ ضروری ہے. اس طرح کے احکام ہیں. ارشادی ہے، فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے، لیس للعبد، بندے کو یہ بات زیب نہیں دیتی، بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا، ان یخرج فی سفر، کہ وہ سفر میں نکل جائے. کب؟ اذا حضر شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا ہو، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہو اور آپ لاہور نکل جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. اچھا، امیر المومنین نے بھی آیہ کریمہ کا حوالہ دیا ہے، لقولہ تعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی رمضان مبارک میں گھر پہ ہے نا، گھر پہ ہے، حاضر ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے. یعنی اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر روزہ رکھے گا تو وہ فعل حرام انجام دے گا. نہیں، گھر میں ہے تو روزہ رکھے، لیکن اگر سفر میں بھی نکل جاتا ہے تو اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا. یہ ایک حکم فرمایا ہے. اچھا جی، اس کے بعد فرمایا ایاکم والغلو فینا، دیکھو اس چیز سے بچو کہ ہمارے معاملے میں غلو سے کام لو، ہمارے معاملے میں غلو سے کام لینے سے بچو. پھر بتایا کہ بھئی غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے، غالی کا مطلب کیا ہوتا ہے. کتابوں میں جہاں نجاسات کو بیان کیا ہے نا، نجاسات کو، وہاں کافر کا بھی ذکر آیا ہوا ہے. کافر بھی نجیس ہے. آگے کافر کی قسمیں بھی بیان کی ہیں. کافر کون کون ہوتا ہے؟ خدا کا منکر کافر ہے، رسول کا منکر کافر ہے، قیامت کا منکر کافر ہے، ناصبی کافر ہے جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے. وہاں غالی کا بھی لکھا ہوا ہے، غالی بھی نجیس اور ناپاک ہے. ابھی امیر مومنین نے بتایا کہ غالی ہوتا کون ہے، غالی ہوتا کون ہے. فرمایا ایاکم، جیا ایاکم والغلو فینا، یعنی ہمارے معاملے میں غلو کرنے سے بچو. اچھا، کہاں تک ہم اپنے آپ کو محدود رکھیں؟ قولوا انا عبید، تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اہل بیت اطہار محمد اور آل محمد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. مربوبون، ہم رب نہیں ہیں بلکہ مربوب ہیں. خالق کے مقابلے میں مخلوق آتا ہے، رازق کے مقابلے میں مرزوق آتا ہے، رب کے مقابلے میں مربوب. ہم خدا کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے، ہم مربوب ہیں. وَقُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ، ہمیں رب نہ مانو، خدا کے بندے مانو. اور دیکھیں، رب وہی ہوتا ہے جو خالق ہو، رب وہی ہوتا ہے جو رازق ہو، رب وہی ہوتا ہے جس کی آپ عبادت کر سکیں. اس کے بعد فرمایا یہ اس بات کا خیال رکھو، یا وَقُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ. اس کے بعد
یہاں تک محدود رہو، اس کے بعد پھر ہمارے فضائل میں جو بھی کہو وہ غلو نہیں ہوگا اور نہ کفر ہوگا۔ اچھا آگے دیکھ کتنا پیارا جملہ ہے، من احبنا فلیعمل بعملنا، 2 جمع 2 4، جو ہم سے محبت کرتا ہے نا وہ کام کرے جو ہم کرتے ہیں۔ یہ محب یہ ہوتا ہے، محب اسے کہتے ہیں من احبنا، جو ہم سے محبت کرے، فلیعمل بعملنا، وہ کام کرے جو ہم کرتے ہیں، ولیستعن بالورع، اور ورع اور پرہیزگاری سے مدد لے، یعنی اپنی نجات کے لیے ورع اور پرہیزگاری سے مدد لے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا